اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھوٹا سمجھتا ہے؟ یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں وہ رغبت دلاتا مسکین کے کھانے کی۔ فویل للمصلین، پس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں یا بھولے ہوئے ہیں اپنی نمازوں کو۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور عام استعمال کی چیزوں سے بھی روکتے ہیں، وہ بھی مانگنے سے نہیں دیتے۔ آرائیتا میں پہلے مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد ہر شخص اس کا مخاطب ہے۔ ان آیات میں یعنی پہلی 3 آیات میں قیامت کے دن اعمال کی جزا کو جھٹلانے کی وجہ سے کسی شخص میں جو سنگ دلی اور شقاوت پیدا ہوتی ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کو نہ ماننے کی وجہ سے اور حساب کتاب کا ڈر نہ ہونے پر ان کے دلوں میں کتنی سختی آ گئی ہے، اور وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس کے سامنے چونکہ دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، اس لیے اسے کسی یتیم سے ہمدردی اور مسکین کی غم خواری پر کسی فائدے کی کوئی توقع نہیں ہوتی، نہ ان کے حقوق مارنے پر انہیں کسی کا ڈر یا سزا کا خوف ہوتا ہے، لہٰذا وہ ان بے بس لوگوں کے معاملے میں نہایت بے رحم ہوتا ہے۔ یتیم اپنے باپ کی وراثت مانگے یا اپنا کوئی اور حق تو وہ اسے دھکے مار کر باہر نکال دیتا ہے۔ مسکین پر رحم کرتے ہوئے اسے خود کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، وہ کسی دوسرے کو اس کے لیے کہنے پر بھی تیار نہیں ہوتا۔ یتیموں اور مسکینوں سے ہمدردی صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جسے جزا سزا کا ڈر ہو۔ آیات کی آپس کی مناسبت یہ ہے کہ پہلی 3 آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کھلم کھلا قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان 3 آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو بظاہر تو مسلمان ہیں مگر دل سے قیامت کو نہیں مانتے۔ یہ منافقین تھے جو آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنا نہیں چاہتے، مگر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے انہیں نماز پڑھنا پڑتی تھی۔ حقیقت میں وہ اپنی نماز سے غافل تھے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ ان نمازیوں سے مراد منافقین ہیں جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، یعنی لوگوں کے سامنے ہوتے تو پڑھ لیتے ورنہ چھوڑ ہی دیتے۔ نماز میں بھول تو مخلص مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے، مگر نماز ہی سے بھول ہو جائے یہ نفاق ہے، یعنی انہیں خیال ہی نہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، پڑھتے ہیں تو یاد ہی نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں۔ نہ خشوع ہے نہ خضوع، داڑھی اور کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، جمائیاں لے رہے ہیں، انگلیاں چٹکا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، غرض ساری نماز پڑھ جاتے ہیں مگر کچھ پتہ نہیں کہ کیا پڑھا ہے۔ اللہ ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ہم صرف رٹے رٹائے کلمے نماز میں پڑھتے ہیں اور اسے مطلب اس میں کیا بیان ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو جہاں اس کی عربی یاد کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کریں، اس کا مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں لگے کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، پھر یقیناً نماز پڑھنا واقعہ میں ہی نماز پڑھنا ہوگا، ورنہ تو ایسی نماز کہ جس میں انسان پتہ نہیں کہاں ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں اور کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ فرمایا نماز ایسے کرو یا اللہ کی بندگی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی خیال کرنا، یہ سوچ لے کے آنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پھر بھی اپنی ضروریات کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ کسے سنائیں، کسے بتائیں، کس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، اتنی بڑی ذات جس سے بڑی ذات کوئی نہیں، اور ایسی ذات جو بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا،
اور جو ہر دکھ درد دور کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، جس کے پاس جو قوی متین اور بہت خوبیوں کا مالک ہے، اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب کسی بھی بڑے آفیسر کے سامنے جا کے مطلب جب جانا ہو تو انسان کی کیا تیاری ہوتی ہے، اور کس طرح سے انسان اپنے آپ کو مطلب اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ اس کے سامنے ہم ایسے ہی بے دلی کے ساتھ اور ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سوچ کر اس کے پاس آئیں کہ سب سے بڑی ہستی کے سامنے ہم آ رہے ہیں، اور ہمیں جو بھی پریشانی ہے، جو بھی دکھ درد جو ہمارے اندر ہے، کوئی ایسی کیفیت جو ہم کسی کے سامنے شیئر کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بتانا چاہتے ہیں، اپنا دکھ کسی کے سامنے رونا چاہتے ہیں، تو اللہ سے بڑھ کر کون ایسا ہے جس کے سامنے ہم یہ کریں؟ تو ہم نماز کو اگر اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھیں، اور ہمیں ان الفاظ کی گہرائی کا اندازہ ہو، تو یقیناً ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ آئے، ہم اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اپنے اس کے سامنے رکھیں، تو یقیناً نماز پڑھنے کے بعد ہمیں کسی اور کی ضرورت نہ ہم سمجھیں کہ اب ہم کہاں جائیں اور کیا کریں اور کدھر جائیں۔ ڈاکٹر نے کیا کر لینا ہوتا ہے؟ وہ صرف فیس لیتا ہے، مشورے کی ایک بات سنتا ہے، ان میں سے بھی کچھ ہمیں بتانی بھول جاتی ہیں، کچھ انہیں پوچھنی بھول جاتی ہیں، اور سب کچھ سنا کے بھی اور سب کرا کے بھی مطلب اس میں وہ پاور نہیں ہے کہ وہ فوراً سے ہماری پریشانی یا بیماری یا ہماری درد دور کر دے۔ بس ایک اپنی حد تک اس نے ایک کام کرنا ہے، لیکن اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس تو پوری پاور ہے کہ وہ ایک سیکنڈ سے پہلے ہمیں آرام دے سکتا ہے، ہمارا دکھ دور کر سکتا ہے، ہماری پریشانی حل کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں؟ وہ 5 وقت خود ہمیں آواز دے کے کہتا ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ جسے وہ کامیابی کہے وہ کتنی کامیابی ہے۔ ہمیں دنیا کے کام لگتے ہیں، اور اللہ کی طرف آنا، نماز پڑھنا، ہمیں یہ کوئی کام ہی نہیں لگتا۔ اللہ کہتے ہیں یہی اسی میں کامیابی ہے، یہ اس میں اس طرف آؤ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز ہی کامیابی ہے، نماز کی طرف آ جاؤ، اس میں ہی کامیابی ہے۔ لیکن ہم آئیں بھی تو بے دلی کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ میں اچھے طریقے سے اپنے پاس آنے کی اور اپنے سے لینے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نماز ایسے پڑھیں کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ خیال ہم دل میں نہ لا سکیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ ضرور ذہن میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اتنے بڑے کے سامنے تم کھڑے ہو تو اپنی حالت درست کر کے، اپنے آپ کو اچھا کر کے اس کے سامنے کھڑا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور لوگوں کے سامنے ہم جانے کے لیے اپنا چہرہ سنوارتے ہیں، اپنا لباس سنوارتے ہیں۔ اللہ اتنی بڑی ذات کے سامنے جانے کے لیے ہمیں کسی بھی تیاری کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ ہمیں وہ اچھی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق پڑھیں کہ پڑھ کے بھی یہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ بے نمازوں کی یہاں بات نہیں ہو رہی کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں اور پھر بھی ہلاکت میں ہیں، تباہی کے گڑھے میں گر رہے ہیں۔ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پوری نماز ان کے اوپر گندے کپڑے میں لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، جیسے تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تجھے ایسے ضائع کر دے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ تو ان کی نمازوں ہی سے ظاہر ہے، لوگوں سے بھی ان کا معاملہ درست نہیں۔ وہ معمولی چیز کے ساتھ بھی کسی کو فائدہ پہنچانے پر تیار نہیں۔ کون؟ جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، یعنی آخرت۔ اب آپ قرآن پاک پڑھو، اسے سنو تو پتہ چلے گا کہ قیامت پر ایمان لانا کتنی بڑی چیز ہے، کہ اگر قیامت پر ایمان ہوگا تو انسان پھر اچھے اخلاقات
یعنی اپنانے کی کوشش کرے گا اور اچھے کام کرے گا، اور وہ کام کہ جن کی امید، جن کی اجر، جن کی جزا صرف وہ اللہ سے لینے کی امید رکھے، تو اللہ یقیناً جو اس کے لیے کرتا ہے اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ فرمایا پر وہ ایسا نہیں کرتے، وہ معمولی چیز کے ساتھ بھی کسی کو فائدہ پہنچانے پر تیار نہیں ہیں۔ جب اس کے عوض انہیں دنیا میں کچھ ملنے کی توقع ہی نہیں تو وہ کیوں کسی کے ساتھ نیکی کریں؟ الماعون، معن سے ہے جس کا معنی شیء قلیل، یعنی تھوڑی سی چیز۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے عام ضرورتوں میں مدد لی جاتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض مفسرین نے اس سے مراد زکوٰۃ لی ہے، کیونکہ وہ کل مال کے مقابلے میں بالکل قلیل یعنی 2.5% ہوتی ہے۔ یعنی یہ لوگ اتنا معمولی صدقہ کرنے پر بھی تیار نہیں۔ ابو ہریرہ اور ابن مسعود اور ابن عباس اور بہت سے مفسرین نے اس سے گھروں میں برتنے کی وہ چیزیں مراد لی ہیں جو ہر وقت ہر گھر میں نہیں ہوتی، بعض دفعہ دوسروں سے لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مثلاً سوئی، ہانڈی، کلہاڑی، پیالہ، آگ اور پانی وغیرہ۔ اور عام طور پر معاون کا اطلاق انہی چیزوں پر ہوتا ہے، یعنی وہ معمولی سے معمولی چیز جو استعمال کے بعد انہیں واپس مل جائے گی، اسے بھی وہ کسی کو دینے پر تیار نہیں، کیونکہ آخرت میں اس کے ثواب کی انہیں امید نہیں اور دنیا میں انہیں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو جھٹلانے والے ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کی وعید کا ذکر فرمایا ہے کہ فویل، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اللہ ایسی حرکتوں سے ہمیں بچائے اور ہمیں اچھا بنا لے، ایسا اچھا کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔